ویلکم ٹو homeRemedies.pk۔ آج میں آپ کو حلیم بنانا سکھا رہی ہوں، پسند آئے تو ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بنانے سکھا رہی ہوں حلیم، چکن حلیم، کہ میں حلیم کیسے بناتی ہوں۔ حلیم بنانے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ ہوتا ہے گوشت کے علاوہ، وہ یہ سارا مکسچر ایکچولی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو نا اس میں بڑی کنفیوژنز ہوتی ہیں کہ آپ مطلب کیا اس میں جو ہے آپ نے ڈالا ہے۔ یہ جو مکسچر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر میں نے ہر چیز میں نے ایک ایک کپ ڈالی ہے، جس میں بغیر چھلکا اور صاف شدہ گندم ہے، چھلکا اور کچلا ہوا جو ہے یعنی کہ جو کا دلیا جسے کہتے ہیں، چنے کی دال، مونگ کی دال، بغیر چھلکا ارد ہے، اور لال مسور کی دال ہے۔ یہ میں نے ساری چیزیں جو ہیں، اس میں جو ہے، ایک کپ میں نے جو کا دلیا بھی اس میں ڈالا ہے جو ٹھنڈا بہت اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں نے اب اچھے سے واش کر لی۔ یہ دیکھیں یہ بھی گیلا ہے، ٹھیک ہے۔ واش کر کے آپ نے اس کو پوری رات کے لیے بھگو دیں۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ پروسیس کریں گے کہ اس کے بعد ہم نے نیکسٹ پروسیس کیا کرنا ہے۔ یہ میں نے اس کے بعد جو میں نے رات کو بھگو کے رکھا تھا، اب میں نے تقریباً 2 لیٹر پانی ڈال کے، ٹھیک ہے، اور اس کو پکنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ اب جب تک یہ نہیں گل جائے گا اور بالکل ملیدہ ٹائپ نہیں ہو جائے گا نا، یہ یوں ہی پکتا رہے گا۔ اگر پانی کی اور ضرورت پڑے تو آپ پانی اور بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ نا میں نے بہت اچھی طرح اس کو نا یہ دیکھیں گلا لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو کیا کروں گی، اگر تھوڑی سی اس میں کبھی کمی بیشی رہ بھی گئی ہے نا تو وہ بھی ہم کیسے دور کریں گے۔ میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے گرائنڈر میں اس کو ڈال کے اچھی طرح گرائنڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میں نے گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر رہی ہوں اس کو اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ میرا گرائنڈ ہوا ہوا پڑا ہوا، آپ دیکھیں کتنا ریفائن اور بڑا اچھے سے گرائنڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، بہت اچھے سے گرائنڈ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور یہ پورا ہم گرائنڈ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ میں نے چکن جو ہے وہ بہت اچھی طرح بوائل کر لیا ہے، بالکل گلا پڑا ہے یہ نا، بالکل ایسے گلا پڑا ہے، اور ایون کہ ہڈیاں بھی کافی گلی پڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہڈیاں میں نہیں یوز کری۔ یہ 1 کلو چکن تھا، اس میں سے نا میں گوشت نکال کے اور اسے اچھے سے جو ہے وہ ریشہ سا بنا کے اینڈ وہ میں یوز کروں گی۔ یہ تقریباً 1 کلو گوشت ہے، اور اس کے اوپر یہ سارا گوشت ہم ابھی اتار لیں گے کہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تاکہ اس قابل ہو جائے کہ ہم اس میں سے گوشت اتار لیں، دین پھر ہم اس کو آگے پروسیس میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ میں نے گوشت جو تھا اس کا ہڈیوں سے الگ کر کے اس طرح چاپر میں ڈال دی تھی بوٹیاں، ٹھیک ہے، اور میں نے اس کو اچھے سے جو چاپر سے اس کو ریشے ریشے کر دیا۔ دیکھیں کتنا ریفائن ریشے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بہت اچھے سے ریفائن والے ریش ہو گیا۔ اب ہم اسے حلیم کے لیے یوز کریں گے۔ یہ میں نے بیچ میں گھی ڈال کے تقریباً 1 کپ گھی میں نے ڈالا ہے، اور ساتھ ہی جو شریڈ چکن ہے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے۔ اب میں اس میں کیا کروں گی، اب میں نے اس کے اندر جو میں نے لکوڈ بنا کے رکھا ہوا تھا گندم والا، اور وہ سارا وہ میں اب اس میں آہستہ آہستہ اس طرح سے ڈالنا شروع کروں گی، اور یہ ہم سارا ابھی ڈال لیں گے۔ یہ دیکھیں یہ میں نے نا سارا جتنا بھی مکسچر تھا وہ سارا اس کے اندر اب ڈال دیا میں نے، اور تقریباً میں نے اس کو بالکل 0 کی آنچ پہ آپ نے تقریباً 2 گلاس پانی کے اس میں ڈال کے اس کو 0 کی آنچ پہ آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، اور یہ خود ہی پکے گا، مطلب آپ نے اب کچھ نہیں کرنا۔ اب یہ دیکھیں آپ، میں نے یہ تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے وہ پکتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس ٹائم اس کا ٹیکسچر ہے، بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر یہ ہو سکتا ہے نا کہ میں آپ کو خوشبو سنگھاؤں اس کی، تو میں ضرور آپ کو سنگھاتی، بہت مزے کی سمیل ہے۔ مسالے اگر آپ کہو گے کہ میں نے مسالے کیا ڈالے، مسالے میں نے زیادہ نہیں ڈالے، نمک ڈالیے، کالی مرچ ڈالیے، اور اس کے علاوہ جو ہے گرم مسالہ پسا ہوا جو ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ڈالا ہے، اور میں نے اس میں اور کچھ نہیں ڈالا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو اس کا اپنا ایک اروما ہوتا ہے چیزوں کا، اور اس کی جو اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ گم ہو جاتا ہے اگر میں بہت زیادہ مسالے ڈال دوں۔ اور اس کے بعد میں نے سمپل اس کو بس چھوڑ دیا 10 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے وہ کنور چکن کیوب آپ نے گرم پانی کپ میں لینا ہے، اور اس میں مکس کر کے آپ اس کے اندر اس طرح سے ڈال دیں، اور اس کے بعد آپ نے 10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں، اور پھر یہ اس کے بعد ریڈی۔ کنور چکن کیوب کی باکس بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ میں نے یوز کیا اسٹاک، ٹھیک ہے۔
دوسری سائڈ کے اوپر میں نے جو ہے وہ اب آ جاتی ہے تڑکے کی باری۔ تڑکے کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ آپ نے نا سمپل آدھا کپ جو ہے وہ میں نے گھی لیا ہے، ٹھیک ہے۔ آدھے کپ گھی کے اندر میں نے پیاز اچھے سے براؤن کر لیں اور ساتھ ہی زیرہ بھی بیچ میں ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ اچھے سے جب براؤن ہو جائیں تو آپ نے سمپل اپنی حلیم کے اندر ڈال لیں، یا آپ سیپریٹ گارنش کرنا چاہتے ہیں، اپ ٹو یو کہ آپ کس طرح سے الگ سے دینا چاہتے ہو، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ میری حلیم ڈن ہے، میں نے اچھے سے گارنشنگ کیا ہے اس کو۔ آپ کو ریسیپی اچھی لگے ضرور بتائیے گا کیسی لگی۔